للہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وخلافتہم وامامتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وشہادتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الأقربين صلوات محمد صل على محمد وعلى محمد. عزیز محترم بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے دیار مقدس میں بطور خطیب حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یقیناً یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہر ایک کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے، اور اس ناچیز کو بھی انشاءاللہ وہ محبتیں دوسروں کو ملتی ہیں وہ ملیں گی۔ اسی خیال سے شاید شہزادی نے یہ ڈیوٹی آج میری یہاں پر بڑھائی، اس لیے کیونکہ عزاداری کے مسئلے میں ڈیوٹی صرف حسین کی اماں لگاتی ہے، وہی یہ طے کرتی ہیں کہ کسے یہاں بیٹھنا ہے کسے یہاں بیٹھنا ہے، اور یہ فرش اعضا کوئی معمولی فرش نہیں ہے، بلکہ یہ فرش اعضا بی بی زینب کا لاکھ لاکھ ہم پر کرم اور احسان ہے کہ انہوں نے فرش عزا جیسی نعمت ادا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق ادا کر دی۔ شاید میری بات واضح نہیں ہوئی ہے اس لیے کیونکہ میں نے دعویٰ بڑا کر دیا، کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے دعویٰ کیا کہ یہ فرش اعضا بی بی زینب کا تصدق ہے، بی بی زینب کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس فرش اعضا جیسی عظیم نعمت کو عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی۔ یہ دعویٰ ہے تو پھر دلیل کیا ہے؟ اور میں دلیل دوں گا، اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے، اور آپ کی سماعتوں کا بھی امتحان ہے، میری خطابت کا بھی امتحان ہے۔ بی بی زینب کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی۔ یہ ہے دعویٰ۔ اب اگر دلیل چاہیے تو چلتے ہیں 1400 سال پہلے نبوت کی بارگاہ میں، رسول منبر پر ہے، اصحاب کا مجمع ہے، رسول نے مسکرا کے پوچھا میرے صحابیوں یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو جنت جانا چاہتا ہے، کون ہے جو جنت کا مشتاق ہے؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ بلند کیا، یا نبی اللہ میں بھی جنت جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میں بھی جنت جانا چاہتا ہوں۔ رسول نے مسکرا کے کہا کیا میں ان کے نام نہ بتاؤں کہ کچھ جنت جن کی مشتاق ہے؟ کیا میں ان کے نام نہ بتاؤں کہ کچھ جنت جس کی مشتاق ہے؟ سب نے کہا یا نبی اللہ بتائیے کس کی مشتاق ہے جنت؟ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، جنت کس کی مشتاق ہے؟ نبی نے فرمایا جنت دو لوگوں کی مشتاق ہے۔ اب جیسے دو کا نام لیا تو اگل بغل والے ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا، ایک تو ہوگا ایک میں ہوگا، یا شاید ہمارا نام نبی ہے۔ اب سب سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارا نام دو میں سے
یا علی محمد علی محمد والے بلند علی صلی اللہم صلی علی محمد بی بی زینب کا پر احسان ہے کہ فرشادہ جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. ابھی مجلس کا آغاز نہیں کر رہا تمہید ہے. تو کیا کہا رسول نے؟ جنت تم سب کی نہیں بلکہ میرے سلمان اور فضہ کی مشتاق. اب سب کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا. سلمان اٹھے بزم نبی سے پہنچے در زہرا پر. در زہرا پر پہلے سجدہ کیا اور اس کے بعد تقلبات کیا. یہ تقلبات کرنا بتا رہا ہے دروازہ بند تھا. سلمان نے تقلبات کیا. اندر سے آواز آئی سلمان کس لیے آئے ہو؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں. مجھے تعجب نہ ہوتا اگر آنے والی آواز زہرا کی ہوتی. مجھے تعجب نہ ہوتا اگر آنے والی آواز زہرا کی ہوتی. لیکن مولوی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سلمان نے تقلبات کیا اندر سے آواز آئی زہرا کی کنیز فضہ کی. سلمان کس لیے آئے ہو؟ نہیں توجہ کیا آپ نے. دروازہ بند تھا. نہ ادھر والا ادھر دیکھ سکتا تھا نہ ادھر والا ادھر دیکھ سکتا تھا. دروازہ درمیان میں تھا. تو فضہ نے پہچانا کیسے کہ آنے والا سلمان ہے؟ سلمان نے آواز بھی نہیں دی. سلمان نے کسی کا نام بھی نہیں لیا. سلمان کی آواز بھی نہیں سنی. صرف تقلبات کیا. فضہ تم نے پہچانا کیسے؟ عجب نہیں فضہ کی آواز آئے نادان. اگر میں اس پار سے اس پار نہ دیکھ سکوں تو اتنے برس صحرا کی کنیزی میں رہنے کا فائدہ. سلمان کہے محمد محمد والے ابھی مجلس کا آغاز نہیں ہو رہا. ابھی صرف آپ کو بیدار کرنا. سلمان کس کی آواز؟ کس کی آواز؟ فضہ کی آواز. زہرا کی کنیز کی آواز. معمولی ذات کا نام فضہ تھوڑی ہے. دو جملے سن لیجیے جناب فضہ کے بارے میں. شہزادی تھی فضہ. حبش کی ملکہ تھی. تخت تھا, تاج تھا, دولت تھی, ثروت تھی, نوکر تھے, کنیزیں تھی, مال تھا, پراپرٹی تھی, جائیداد تھی, حکومت تھی فضہ کی حبش میں. اور فضہ حکومت چھوڑ کر آئی ہے در زہرا. فضہ آدمی انسان ہے اور انسان کی فطرت ہے بلندی چاہتا ہے. انسان ترقی چاہتا ہے. انسان پروموشن چاہتا ہے. اگر آج کسی کی سیلری 20,000 ہے چاہے گا پروموٹ ہو گیا 25,000 30,000 کما لے. 30,000 والا 40 چاہے گا, 40 والا 50 چاہے گا. آج اگر نوکر ہے چاہے گا میں باس بن جاؤں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے فطرت انسانی. تو فضہ تم بھی ہو انسان تو تمہاری بھی فطرت میں ہونی چاہیے ترقی. تم نے دولت کو لات مار دی, حکومت کو دھوکہ مار دیا, تو پھر اس سے بڑی ترقی بھی تمہیں ملنی چاہیے. فضہ تمہیں ترقی کیا ملی؟ عجب نہیں فضہ کی آواز ہے نادان. اس سے بڑی ترقی میرے لیے کیا ہوگی؟ محمد جیسا نبی مجھے اپنی بیٹی کہتا ہے. اس سے بڑی ترقی میرے لیے کیا ہوگی؟ محمد جیسا نبی مجھے اپنی بیٹی کہتا ہے. علی جیسا امام مجھے اپنی بہن کہتا ہے. حسنین جیسے شہزادے مجھے اپنی ماں کہتے ہیں. یا علی یا محمد آواز بلند علی صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد. دولت تھی, ثروت تھی, عزت تھی, تاج تھا, تخت تھا, سب کو رات مار کے. اس سے بڑی کیا میری ترقی ہوگی کہ محمد مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں, زہرا مجھے بہن کہہ رہی ہے, علی مجھے بہن کہہ رہے ہیں, حسنین جیسے جوانان جنت کے سردار مجھے اپنی ماں کہہ رہے ہیں. اور میرے لیے اس سے بڑی ترقی کچھ نہیں ہو سکتی. جب تک میں حبش کی شہزادی تھی زمین والے میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے
یہ آسمان والے بھی ہاتھ پھیلا. فضا نے پوچھا میں نے دعویٰ یاد ہے نا کہ بی بی زینب کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے فرش ازا جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی. دلیل ہے فضا کس لیے آئے ہو سلمان؟ فضا آج نبی ہے. ایک حدیث ارشاد فرمائی, کیا فرمایا میرے آقا نے؟ نبی نے فرمایا ہے کہ جنت میری اور تیری مشتاق ہے. فضا نے کہا الحمدللہ. سلمان چوک کے فضا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سلمان خوش ہونے کیا بات ہے؟ ارے فضا جنت ہماری مشتاق ہے, صرف ہم دونوں کی. فضا کا تاریخی جملہ, سلمان تجھے تیری جنت مبارک ہو, میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. سلمان تجھے تیری جنت مبارک ہو, میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. میرا دعویٰ کیا ہے؟ بی بی زینب کا احسان ہے کہ انہوں نے فرش ازا جیسی نعمت عطا کر کے ہمیں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. دلیل سنیے, فضا نے کہا میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. کہاں رہتی ہے فضا؟ بی بی زہرا کے گھر میں. کون کون رہتا ہے وہاں؟ بی بی زہرا, مولا علی, امام حسن, امام حسین, 4 معصوم جس گھر میں رہتے ہیں. فضا کے عقیدے کے مطابق وہ گھر جنت ہے, وہ جگہ جنت ہے. اس سے بڑی دلیل لگے ہی نہیں سکتا. فضا کے عقیدے کے مطابق جہاں صرف 4 معصوم جمع ہو جائے, جب وہ جگہ جنت ہے تو فرش ازا پر 14 کے 14 لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی یا علی. محمد والے محمد بابا نے بلند نعرے محمد والے محمد. فضا کے عقیدے کے مطابق اب میں حسن پر اس کا آغاز کر رہا ہوں. مجھے پتہ چل گیا کہ رنگوں والے بہت اچھا سنتے ہیں. اب میں نے جس آیت کریمہ کو سرکار سبحان قرار دیا, بڑی مشہور و معروف آیت کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے حبیب, اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوا چکے, اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا چکے, اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا چکے, اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوا چکے. حبیب اب وقت آ گیا, اب اسلام کا آغاز کر دیجیے, اعلان دین کر دیجیے, اعلان اسلام کریے. فانذر عشیرتک الاقربین, اور سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دیجیے. سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیجیے, انہیں ڈرائیے. یہ آیت سب نے سنی ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ آپ سب نے سنا ہے سورہ شیرہ. اس کی آیت کے بعد نبی آئے اپنے چچا کے پاس آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں, آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ چچا بولا مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں اعلان نبوت کروں. چچا مجھے اعلان نبوت کرنا ہے. ابو طالب سے یہ نہیں کہا کہ چچا پہلے آپ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں, آپ سب سے زیادہ قریب ہیں. نیچے ممبر پہ ہی جملہ آ گیا. رسول کو پتہ تھا قرابت دار اور ہیں, مودت القربہ والے اور ہیں. والے اور ہیں. کیا چاہتے ہو بیٹا؟ کہا کہ حکم ملا ہے, دعوت کرنی ہے. کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ 40 افراد کی. کہا ٹھیک ہے, اگر اسلام جیسے دین کی دعوت ہے تو بڑے دین کی دعوت بڑے گھر سے ہونی چاہیے. بڑے دین کی دعوت بڑے گھر سے ہونی چاہیے. رسول نے خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا چچا کہ میری نگاہ میں اس وقت آپ سے بڑا گھر اس کا ہے. دعوت آپ کے گھر میں ہوگی. کہا ٹھیک ہے, دعوت کے لیے اہتمام ہو گیا. پورا شریفہ کا دام آپ سب جانتے, اہتمام ہوا. پہلا دن سب نے کھایا. کھانے کے بعد رسول نے چاہا کہ کچھ بیان کریں. رسول نے جیسے ہی کھڑے ہو کے کچھ بیان کرنا چاہا.
ابو لہب نے ان کو بہکا دیا. مجمع بغیر کچھ سنے ہوئے چلا گیا. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی, پھر آئے سب, پھر کھایا سب نے, پھر رسول نے چاہا کہ بیان کرے, پھر مجمع بہک گیا. ابو لہب نے بہکا دیا, جن کی باتوں میں نہ آنا, یہ ماشاء اللہ جادوگر ہے. دیکھا نہیں, تھوڑے سے سالن کو بہت زیادہ کر دیا. ان کی باتوں میں نہ آنا, ایک میں تمہارے دین سے بہکا دیں گے. مجمع پھر بغیر رسول سنے ہوئے چلا گیا. تیسرے دن پھر دعوت ہوئی. ایک بات ذوالعشیرہ کے موقع سے ہی سمجھ میں آ گئی, کافروں کو ہمیشہ کی عادت ہے کہ انہیں ذکر سے انکار تھا, تبرک سے انکار نہیں تھا. رسول پریشان کہ آج تیسرا روز ہے, آج تو مجھے دعوت اسلام دینا ہی ہے. رسول کے چہرے پر پریشانی دیکھی ابو طالب نے, فوراً کہا میرے بھتیجے گھبرانا نہیں, آج اگر یہ بولا تو پھر آج کے بعد کبھی بول بھی نہ پائے گا. بہت دنوں بعد ابو طالب کے ہاتھ تلوار تک پہنچے تھے اور پیچھے ہی کھڑے ہو گئے ابو لہب کے. سب نے کھا پی لیا. رسول نے چاہا کہ کچھ بیان کرے, ابو لہب جیسے ہی اٹھا پیچھے سے ایک ہاتھ پڑا. میں کہہ رہا ہوں, اب اس نے پوچھے مڑ کے دیکھا, ابو طالب, ابو طالب بیٹھ گیا, سہم گیا. ادھر غیب کے عالم میں ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا. فوراً نرمی بھرے لہجے میں رسول سے مخاطب ہو کے کہا, کون؟ یا سیدی, اے میرے سیاد, اے میرے مولا, آپ کھڑے ہو جائیے, آپ کھڑے ہو جائیے. ایک طرف ابو لہب کو بٹھایا, دوسرے طرف رسول کو نرمی بھرے لہجے میں کہا, آپ کھڑے ہو جائیے. مسلمان دونوں منظروں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. پھر میرا نتیجہ پر جملہ سنا, مسلمانوں, آج کے بعد ایمان ابو طالب پر کوئی بحث نہ کرنا, کیونکہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو کفر کو بٹھاتا ہے, ایمان کو بڑھاتا ہے. محمد وآل محمد. اس ذات کا نام ہے جو کفر کو بٹھاتا ہے, ایمان کو بڑھاتا ہے. ایک طرف غیب میں ابو لہب بیٹھ, میں کہہ رہا ہوں بیٹھا, اسی طرف نرمی کھڑے رہتے, رحم دل کے ساتھ کو یا سیدی و مولانا. کب کہہ رہے ہیں ابو طالب رسول کو سید اور مولا, کب کہہ رہے ہیں؟ جب ان 40 لوگوں میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ سید المرسلین ہے. ان 40 لوگوں میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ مولا المؤمنین ہے. اس وقت ابو طالب پہچانوا ہے مولا کے. اچھا یہ بتائیے, میں یہاں پر آیا, عامر بھائی گلی سر انہوں نے وعدہ کیا, تو عامر بھائی انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہے میرا نام لینا, میں مثال دے رہا ہوں. عامر بھائی نے کیا بتایا, جہاں آپ لوگوں سے پہچان کروائی, میں نے حدیث پڑھی خطابت, انہوں نے پہچان کروائی کہ مولانا ہے, عامی صاحب ہے, یا قبلہ کا نام لے لوں, قبلہ نے جیسے بلایا لوگوں سے پہچان کروائی مثال کے طور پر. تو یہ بتائیے, جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا, وہاں اگر یہ میری پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں, میری اصلیت کیا ہے, یہ مجھ پر ان کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ ہر فہم یہ کہے گا کہ جہاں جسے کوئی نہیں پہچانتا اسے اس کی اصل معرفت کوئی کروا دے گا, تو یہ اس کا اس پہ احسان ہوتا ہے نا, احسان ہوتا ہے. جہاں نبی کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ سید بھی ہے, یہ مولا بھی ہے, جہاں کوئی نہیں جانتا کہ یہ مولا بھی ہے, وہاں لفظ مولا سے ابو طالب محمد کی پہچان کروا رہے ہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑا پر وہ بگاڑ, تیرے حبیب کی پہچان ابو طالب لفظ مولا سے کروا کر تیرے حبیب کے اوپر احسان کر رہے ہیں. تو
محمد. اگر آج ابو طالب نے 40 لوگوں کے درمیان میرے حبیب کو لفظ مولا سے پہچانوایا تو میں بھی ابو طالب کے بیٹے کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے میدان میں لفظ مولا سے پہچانواؤں گا. یہ خلیل نبی کا احسان نہیں تھا، ابو طالب کے احسان کا بدلہ تھا. ابو طالب کے احسان کا بدلہ. ابو طالب کا قول یا سیدی و مولائی، ابو طالب کا ایک تاریخی جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب جانتے تھے کہ محمد کون ہے. جیسی معرفت ابو طالب کو تھی کسی کو نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا تھا کلمہ. ادھر ہاں پڑھا تھا کلمہ، نہیں پڑھا تھا، بالکل نہیں پڑھا. کلمہ وہ پڑھے جسے جو پہلے کبھی کافر رہا ہو. کلمہ ایسا آپ نے کلمہ کب پڑھا؟ کام تو پڑھتے رہتے ہیں. کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی پڑھتے ہیں نا، محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہتے تمہارا کلمہ مکمل نہیں ہوگا. سنو ابو طالب رات کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا کلمے کو پالنے آیا تھا. کلمے کو پالنے آئے تھے. اچھا بات آ گئی کلمے کی. یہ بتائیے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب، مانتے نہیں پڑھا. نکاح تو رسول کا پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ یہ شاید کوئی نئی بات ہو، سنتے رہتے ہیں آپ. نکاح پڑھا تھا؟ ابھی ہر مسلمان کے کہاں پڑھا تو تھا نکاح. اچھا یہ بتائیے جو نبی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، جو نبی کا نکاح ہوا یہ ویسے ہوا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے یا ویسے ہوا جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ توجہ، مسلمانوں سے پوچھئے کہ جو نبی کا نکاح ہوا ہے یہ ویسے ہوا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے یا ویسے ہوا جیسے آپ کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً کہیں گے ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں جب تمہاری نظر میں علی کا بابا مسلمان نہیں ہے تو علی کے شیعہ کا مسلمان ہوں گے. ہماری بات جانے دیجیے. تمہارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے بالکل ایسے ہوگا. ہاں تو سنت نبوی پہ عمل کرنے والے ہیں اسی لیے تو اہل سنت ہیں. ہم سے زیادہ سنت پہ کم. تو ہمارے یہاں اگر وہ کہہ دے کہ نہیں ویسے ہوا جیسے آپ کیا ہوتا ہے تو وہ پھنس جائے. اور اگر یہ کہہ دے کہ جیسے میرے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسے ہی ہوا ہے رسول کا نکاح تو میں پھنسا رہا ہوں. اب سنیے کیسے. تمہارے یہاں جیسے نکاح ہوتا ہے ایسے ہوا رسول کا نکاح. بالکل ایسے ہی کہا ابو طالب نے. کہا ویسے ہی کہا تو ہمارے یہاں وہی سنت آ گئی. پھر نبی کی سنت جیسے نبی کا نکاح ویسے ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے. ہم نے کہا پھر ہم نے آپ کے یہاں دیکھا ہے کہ جب نکاح پڑھانے والا مولوی نکاح پڑھاتا ہے تو بوڑھے صاحب سے کہتا ہے بوڑھے میاں نکاح بعد میں پڑھاؤں گا پہلے کہو لا الہ الا اللہ. جیسے آپ کیا ہوتا ہے تو آپ کیا ہم نے دیکھا ہے مولوی صاحب پہلے کہتے تھے نکاح پڑھانے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اپنا مسئلہ یہ ہے تو اپنی باتیں انہی کی باتوں سے انہی کو مارا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو. جب ہم نکاح پڑھائیں گے تو یہ اگر سنت نبوی والا نکاح ہے تو ماننا پڑے گا. نبی کے نکاح کے وقت بھی ابو طالب نے کہا ہوگا بیٹا بعد میں نکاح پڑھاؤں گا. اب یہ کھسا مسلمان یہاں پر اگر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا تو ہمارے سارے نکاح کیسے ہوں گے. اور اگر یہ کہتے مسلمان کہ ہاں ابو طالب نے بھی ایسے ہی کہا ہو تو صلوات پڑھے گا محمد
نہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ محمد کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محمد کلمہ پڑھ کر آئے ہیں، ابو طالب کلمے کو پڑھنے والے ہیں۔ محمد کلمہ بن کر آئے، ابو طالب کلمے کو پڑھنے والے ہیں۔ پانا ابو طالب نے ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کو وقت یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو میں نے تمہیں پناہ دی، میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں پناہ دی۔ عجیب بات ہے مسلمانوں، ابو طالب کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جس کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کرتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی آغوش، ابو طالب کی آغوش اللہ کی آغوش، اور ابو طالب کے کیا نصیب ہے، بیٹا ایسا ملا کہ ابو طالب کی آغوش اللہ کی آغوش، بیٹے کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، بیٹے کا چہرہ اللہ کا چہرہ، بیٹے کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ۔ ابو طالب کوئی معمولی ذات کا نام تھوڑی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، مانتے ہیں کلمہ نہیں۔ اچھا یہ بات آج سے نہیں چل رہی ہے، علی کے زمانے سے مولا کائنات بیٹھے ہوئے مدینے میں، اور ایک شخص نکلا اور اس نے نکلتے ہی کہا، مولا پہ قرض کیا، ماں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ابو کا فی النار، کیا کہا ابو کا فی النار، ماں صلی اللہ آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے۔ جیسے اس نے کہا ابو کا فی النار ماں صلی اللہ، علی نے مسکرا کے کہا انا قسیم الجنت والنار، ابو کا فی النار، قسیم الجنت والنار۔ کیا مطلب مولا میں سمجھا نہیں، یعنی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتا اگر روز قیامت تجھے اللہ یہ اختیار دے کہ تو جسے چاہے جنت میں بھیجے، جسے چاہے جہنم میں بھیجے، اگر یہ اختیار تیرے ہاتھ میں آ گیا تو یہ بتا تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ اس نے کہا اگر یہ اختیار میرے ہاتھ میں آیا تو میں اپنے باپ کو ظاہر سی بات ہے جنت بھیجوں گا، اور یہ مسلمان کے بعد میری اختیار اللہ روز قیامت مجھے نہیں دے گا، بلکہ اختیار مجھے بھی دے گا، میں جسے چاہوں جنت بھیجوں، جسے چاہوں جہنم بھیجوں۔ اگر یہ اختیار مجھے ملے گا تو آج کے بعد میرے باپ کی فکر کرنا چھوڑ دے، اپنے باپ کی فکر کرنا کہ بابا سے دشمنی کیوں تھی، کیوں کہا کہ معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا، معاذ اللہ نعوذ باللہ نقل کفر میں باشد کافر تو معاذ اللہ۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ مجھے ایک نبی کی تاریخ ملی، نام نبی کا تھا ابراہیم۔ ابراہیم کے بابا کے سلسلے میں ہمارے علاوہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، نام ان کا تھا تعلق، لیکن ہر مسلمان کہتا ہے ابراہیم کا باپ کافر تھا معاذ اللہ، ابراہیم کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بس یہی سے بات سمجھ میں آ گئی، ابراہیم کون کا جس کے لیے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یعنی اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم امام تھے، اب بات سمجھ میں آ گئی، جن سے ایک امام کا باپ برداشت نہ ہوا ان سے محمد وآل محمد۔ ان سے 12 امام کا باپ کیا برداشت ہوگا؟ ابراہیم کا باپ کیوں نہیں برداشت ہوا لوگوں سے؟ ابراہیم نے کسی کی کھیتی ماری تھی، کسی پہ مقدمہ کیا تھا، کسی نے FIR کی تھی، کیوں ابراہیم کے باپ نے کیا کیا؟ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں اصل میں ابراہیم سے دشمنی جو ہوئی ہے وہ سب سے پہلے اس وقت ہوئی جب ابراہیم گئے ہیں بتخانے میں اور انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، توڑا بتوں کو، لوگ آ گئے ابراہیم
یہ کیا کیا تم نے؟ کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے تھوڑی کچھ کیا، یہ جو بڑا والا ہے اس نے مارا ہوگا، اس کے پانے پہ داڑھی بھی لٹکا دی تھی، جو واقعہ نہیں پڑھ لٹکا دی۔ سب نے کہا ارے کیسی بات ہے، یہ کیسے مار سکتا ہے؟ یہ نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ پیر چلا سکتا ہے، نہ اس میں طاقت ہے، نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، یہ کیسے مار سکتا ہے؟ ابراہیم نے وہیں پہ کھڑے ہو کے تاریخی جملہ کہا اگر یہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کیوں بن بیٹھا جو اسے نہیں بننا چاہیے تھا؟ کوئی شاعر آ جائے پہلی مرتبہ اس نے شعر کہا اور ناموضوع شعر ہو اور آ کے مائک پہ پڑھ دے اور ہمارے قوم کے بزرگ اسے دارو تحسین سے نوازے، بعد میں شاباشی دے دے، ارے کیا بیٹا کیا شاعری کرتے ہو، بہترین خیال ہے، بہترین تخیل ہے، ایسی شاعری ہونی چاہیے۔ تو اگر ابھی سے پہلے وہ ان کو شاعر نہ بھی سمجھتا ہو، لوگوں کے بتانے سے وہ شاعر بن جائے۔ اور اگر کوئی آپ کے گھر سرکار مجلس ایسی ہونی چاہیے، بالکل یہی ٹاپک ہونا چاہیے، کسی کی ضرورت ہے آج قوم کو، بالکل سیم ایسی مجلس، کیا مجلس پڑھ دی، کیا خیال۔ اگر میں ابھی تک اپنے آپ کو خطیب مانتا ہوں یا نہ مانتا ہوں، لیکن جب لوگ کہیں گے تو میں خطیب بن جاؤں گا۔ یہی حال کسی جگہ کوئی کسی اسپتال میں کمپاؤنڈر، ڈاکٹر نہ ہو کمپاؤنڈر، اور اسے لوگ ڈاکٹر ڈاکٹر کہنے لگے تو لوگوں کے بنانے سے ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، خود کو ڈاکٹر سمجھ لے۔ کسی مستری کو سب انجینئر کہنے لگے، مستری اپنے آپ کو انجینئر سمجھ بیٹھتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ لوگ اسے جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ ہم نے تو لوگوں کے بنانے سے لوگوں کو خلیفہ تک بنتے دیکھا ہے، ہم نے تو لوگوں کے بنانے سے لوگوں کو خلیفہ تک بنتے دیکھا ہے۔ لوگ اگر کسی کو ڈاکٹر بنانا چاہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بنانا چاہے انجینئر بن جاتا ہے، شاعر بنانا چاہے شاعر بن جاتا ہے، خطیب بنانا چاہے خطیب بن جاتا ہے۔ لوگوں کے بنانے سے لوگ خلیفہ تک بن گئے تھے۔ کائنات کی واحد ذات ہے ابو طالب کے بیٹے کی ذات، جسے دنیا نے خدا بھی بنانا چاہا۔ لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا تو بننے سے انکار کیا۔ تو ابراہیم نے کہا وہ کیوں بن بیٹھا جو نہیں بننا چاہیے؟ تو پتہ ہے ذرا سب سے بڑی دشمنی ابراہیم سے تھی، کیونکہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم سے دشمنی تھی بتوں کو توڑنے کی وجہ سے، لیکن ابراہیم سے امام، ابراہیم کے حجت خدا، لوگ ان سے دشمنی ظاہر تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا کہتے ہیں ابراہیم کو تھے مسلمان، ابراہیم کے بابا نہیں تھے۔ اس کا مطلب بتوں کو توڑنے کی دشمنی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ باپ کو کافر کہنے لگتے ہیں، چاہے وہ ابراہیم ہو یا علی کے بابا ابو طالب۔
उनसे तो दुश्मनी निकल नहीं सकती, बेशक बेशक। निकलेगी किससे? बाप से। कलमा नहीं पड़ा, कलमा पढ़ने आए थे अबू तालिब। बस आखिरी बात, और उसके बाद यही सब गुरेज है सबका। सिर्फ शायरी में गुरेज देखा होगा, लेकिन अब किताबत भी गुरेज देखी। अच्छा नहीं, एक बात और पेश करना, उसके बाद वो बात करूँगी। इमरान जनाब अबू तालिब की खिदमत में बात हो रही। सुनिए, हमारी किताब नहीं, किताब है सुन्नत और सही किताब, नाम है सही मुस्लिम, सही किताब। अच्छा, सही से ये जुमले याद रहे, पढ़ की आदत है। अल्लामा ज़हर ज़हरी साहब का जुमला याद है। वो एक जगह तकरीर करने गए, वहाँ पे फिदा के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तकरीर कर रहे। तो एक उससे इनके तकरीर करने से पहले एक बंदा था जिसका नाम था अल्लामा बुखारी। क्या नाम था? अल्लामा बुखारी। उसने फिदा के हवाले से तकरीर थी। उसने कहा फिदा कुछ नहीं है, ये सब शियों को बनाया हुआ है, फिदा कुछ है नहीं। सुनिए, अलग से बात कर रहा हूँ, ये शियों को बनाया हुआ फिदा नहीं है, कुछ नहीं, पूरी तकरीर में यही करता। अब अल्लामा ज़हरी साहब का नंबर आया, वो मिंबर पे गए, एक किताब हाथ में रखी, उनका बहुत देर से तकरीर सुन रहा था, किताब हाथ में। उन्होंने कहा देखो, बुखारी कह रहा था फिदक नहीं है, बुखारी कह रही है फिदक है। नहीं सुना किसको? बुखारी कह रहा था फिदक नहीं है, बुखारी कह रही है फिदक है। मैं परेशान हूँ दोनों में सही बुखारी को। मुसलमानों की सही किताब, एक किताब है सही मुस्लिम। अब उसमें एक रवायत सुनिए, हदीस सुनिए, नबी ने फरमाया, लेकिन नबी के असहाब के दो ग्रुप, एक महाजरीन, दूसरे अंसार। महाजरीन वो कि जो हिजरत करके मक्के से मदीने आए, अंसार को जिन्होंने नबी को मदीने में पनाह दी, मदीने। तो अंसार के बारे में हदीस है रसूल। अच्छा, हदीस कहाँ से ली गई है और कैसे चोरी की गई है, आप अभी समझ गई। सही मुस्लिम हदीस, नबी ने फरमाया अंसार से मोहब्बत ईमान है और अंसार से बुग़्ज़ निफाक है। समझ में आ गया कहाँ से ली गई है? हमारे यहाँ ये हदीस मौला कायनात के लिए, या अली हुक्म का तक़वा का ईमान व बुग़्ज़ का कुफ्र व निफाक। अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान और तक़वा और तुम्हारा बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक। लेकिन ये हदीस ले ली गई, मुझे कोई मतलब नहीं। नतीजा देखिए आप, क्या कहा नबी ने? अंसार से मोहब्बत ईमान है, अंसार से बुग़्ज़ निफाक है। अंसार को मानने वाला मोमिन, अंसार से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक। या नबी अल्लाह क्यों? नबी फरमाते क्योंकि इन्होंने 10 बरस मुझे मदीने में पनाह दी है। हदीस रद्द हो गई, नतीजा के हवाले। मुसलमानों का फैसला तुम्हारे हाथों में है। जो 10 बरस नबी को मदीने में पनाह दे, जब उसकी ये अज़मत है तो 22 बरस मोहम्मद को पनाह देता रहा। और ऐसे ही बना कि रसूल नमाज पढ़ रहा। बस आखिरी बात, इसके बाद गुरेज। रसूल नमाज पढ़, मौला कायनात है बीवी खदीजा नमाज पढ़। अबू तालिब अपने घर में, एक बंदा है, अबू तालिब गज़ब हो गया। क्या हुआ? आज आपके भतीजे को नमाज पढ़ते हुए कुफ़ारे कुरैश बहुत सता रहे हैं, और मैंने देखा है कि आपके भतीजे के आंख से आंसू टपक रहे हैं। अबू तालिब ने जैसे ही जुमला सुना, तलवार को न्याम से बाहर निकाला, घर के बाहर निकले, तलवार घुमाते हुए घर के बाहर गलियों में टहलते हुए अबू तालिब पहुंचे खाने काबा के करीब। देखा कुछ कुफ़ारे कुरैश सामने बैठे हुए रसूल को सता रहे। रसूल नमाज पढ़ रहे, जहां रसूल नमाज पढ़ रहे वो है काबा, काबे के सामने। उसी काबे के सामने अबू तालिब ने अपनी तलवार से खत खींचा। अब पेश देखिए,
کس سے خط کھینچا؟ تلوار سے. کوئی منظر یاد نہیں آیا؟ 3 محرم کا دن ابو طالب کو پوتا عباس تلوار سے خط کھینچا. ابھی مسائل نہیں پڑا. تلوار سے خط کھینچا. وہاں ابو طالب نے بھی خط کھینچا. یہاں عباس نے بھی خط کھینچا. ابو طالب کا دعویٰ میرے ہوتے ہوئے جس میں ہمت ہے خط پار کرے. عباس کا دعویٰ میرے ہوتے ہوئے جس میں ہمت ہے خط پار کرے. دونوں منظر ذہن میں آ گئے. وہاں ابو طالب نے خط کھینچا. یہاں عباس نے خط کھینچا. لیکن فرق کیا کہ ابو طالب نے کعبے کے سامنے خط کھینچا. عباس نے حسین کے خیمے کے سامنے خط کھینچا. جملہ کہنے کی اجازت ہے. جو عظمت ابو طالب کی نگاہ میں خانہ کعبہ کی ہے وہی عظمت عباس کی نگاہ میں جو عظمت ابو طالب کی نگاہ میں خانہ کعبہ کی وہی عظمت عباس کی نگاہ میں حسین کے خیمے کی. اور منظر یہ ہے خط کھینچ دیا عباس نے. خط کھینچ دیا. ربط مسائل کے لیے آ رہا ہوں میں لیکن باب فضائل میں 2-4 جملے سن لیجیے. غازی ابو الفضل عباس خط کھینچ دیا. اچھا عباس کے خط کو کوئی پار کیوں نہیں کر سکا؟ وجہ نہیں ہوتی. اب وجہ سناتا ہوں آپ کو رسول کی حدیث. اب یہ ہماری کتاب میں حدیث ہے. کتاب ہے رسول کافی شیخ بلیلی کی کتاب. رسول کریم کا ارشاد اگر پوری دنیا میں تمام لوگ نسل ابو طالب میں سے ہوتے تو پوری دنیا میں کوئی بزدل نہ پیدا ہوتا. یہ میرا جملہ نہیں ہے, ابو طالب اس بہادر کو کہتے ہیں جو نسل میں آئے گا وہ بھی بہادر ہوگا. تو جب کوئی ابو طالب کا خط پار نہیں کر سکا تو عباس کا خط کس میں ہمت ہے پار کرنا؟ عباس نے خط کھینچا. مڑے خیمے کی جانب مڑے. جیسے مڑے صلوات پڑھے گا محمد محمد وآل محمد. صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. غازی نے خط کھینچا. بس 5-10 منٹ اور سنیے. غازی نے خط کھینچا. مڑے غازی خیمے کی طرف. پیچھے لشکر کم سے کم 30,000 زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ. اتنا بڑا لشکر. اتنے بڑے لشکر میں سے ایک سپاہی نے دھیمی آواز میں کہا عباس اپنی بہادری پہ بڑا ناز ہے, ذرا دیکھ تو لو ہم اتنے زیادہ ہیں تم اکیلے ہو. جیسی یہ بات عباس کے کانوں تک پہنچی غازی پھر ہوئے. فوج کی طرف دیکھ کے کہا کس نے کہا؟ عالم یہ کہا سب کہہ رہے تھے میں نے نہیں, اس نے کہا. کسی نے بتایا کہ کہا کس نے ہے؟ عباس کو حیض آیا. گھوڑے پہ بیٹھے پورے لشکر کو چیرتے ہوئے اس بندے تک پہنچے جس نے کہا تھا. اسے پکڑ کے لائے, اپنی جگہ لا کر کھڑے ہو گئے اور کہا سن اسی لشکر پہ ناز کرتا تھا. اگر اس لشکر میں ہمت ہے تو تجھے مجھ سے چھڑا کر لے گا. اب ادھر حسین کی کہ خیمے میں آواز پہنچی. عباس خیمے میں بلایا. عباس ابھی جنگ نہیں کر دی, واپس چھوڑ دیا. اب عباس پھر جانے لگے خیمے کی جانب جانے لگے. کیا کہہ کے جا رہے تھے؟ خط کھینچا ہوا ہمت ہے تو خط پار کر دینا. اگر کسی نے خط پار کیا تو اسی وقت اسے موقعانی کی بات. عباس کا رخ ہے خیمے کی طرف, پشت ہے دشمن کی طرف. لشکر کھڑا ہوا, میں لشکر سے کہوں گا عباس تو سامنے دیکھ رہے, بولو نہیں, آہستہ سے چلے جاؤ.
واہ 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 اچھا بس آخری بات یہ بتائیے، اگر کوئی لشکر میں سے ایک سپاہی بھی خط پار کر لیتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اگر خط پار کر لیتا تو ہوتا کیا؟ مر جاتا، موت آ جاتی نا، موت آتی، کیسے آتی؟ کہا ملک الموت کو قبض کرتے تبھی موت آتی۔ اس کا مطلب ماننا پڑے گا جب عباس نے خط کھینچا اسی وقت ملک الموت وہاں آ گئے اور انتظار کرتے رہے کہ کوئی خط پار کرے، میں روح کھینچوں۔ ملک الموت انتظار کرتے رہے کوئی خط پار کرے، میں روح کھینچوں۔ آخری جملہ چاہتا ہے سننے کا، کوئی خط پار کرے تاکہ میں روح کھینچوں۔ ہم نے ملک الموت کو دو ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے دیکھا ہے، یا تو خط عباس کے قریب یا تو بلندر کے قریب یا تو ترے صحرا پر ملک الموت کھڑے ہوئے، کوئی خط پار کرے باقی میں۔ یہ ہے ہیبت عباس، اتنا بڑا لشکر، ہیبت عباس ایسی کہ خط بھی پار نہیں کر سکتا۔ یہ 10 محرم آئی، یہی لشکر تھی، یہی لشکر ہوئے ہوئے سپاہی تھی کہ عباس کے ساتھیوں پر تلواریں بھی چلا رہے تھے، نیزیں بھی چلا رہے تھے۔ عباس بار بار کہتے جاتے تھے آقا مجھے جنگ نہیں جا سکتی، لیکن حسین یہ کہہ کے روکتے تھے عباس تم تمہیں لشکر کے علمبردار ہو، علمدار کربلا کا نام ہے عباس، ابھی علم بھی برآمد ہوگا، ابھی سلجھنا نہیں ہوگا۔ سنیے، تو محرم کو جب حسینی قافلہ کربلا پہنچا تو حسین نے جب خیمے لگ چکے تو اپنے خیمے کے سامنے ایک علم کو نصب کیا۔ بی بی زینب نے کہا بھیا حسین کے علم نصب کرنے کی کوئی وجہ؟ حسین نے روتے ہوئے کہا تھا زینب جب تک یہ علم یہاں پر نصب ہے سمجھنا تیری چادر سلامت ہے، یہ علم یہاں سے ہٹے گا تیرے سر سے۔ زینب سوچتی رہی جس کا پاس سب بھائی ہو اس کے سر سے کوئی چادر کیسے کھینچ سکتا ہے، لیکن جب 10 محرم کا دن آیا عصر عاشور جب حسین اپنے بھائی کے ناشے سے رخصت کر کر خیمے کی جانب آئے تو بیویوں نے دیکھا علم آ رہا ہے لیکن علمدار نظر نہیں آتا۔ زینب خیمے کے در پہ آ گئی، کیا دیکھتی حسین عباس کے علم کو لے کر آئے، اسی علم کے پاس علم کو رکھا کہ جہاں پر علم حسین نے پہلو محرم کو نصب کیا تھا، اب اس نصب کیے ہوئے علم کو حسین نے اپنی جگہ سے اٹھایا اور اسے اپنے خیمے کی طرف دونوں علم لے کے چلے۔ زینب سمجھ گئی، اپنے خیمے میں گئی، جب ساری بیویاں جمع ہو گئی زینب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، اے بیویوں میں جب مدینے سے چلی گئی بندے کی ضمانت لی، زینب معافی چاہتی ہے، وہ ضمانت واپس دیتی، بیویوں نے بولا ارے آقا ذاتی ایسی کیا مصیبت ہے؟ زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میں کیا کروں جس کے بھروسے پر تمہاری چادر ہوتی، ذمہ داری لی تھی، وہ نہر کے کنارے ہاتھوں کو کٹا کر سو گیا۔ اے پورا سہرا خدا کو کوئی کم نہیں سوائے ہمارے ہوئے ہوئے حسین نے علم کو وہاں سے اٹھایا اور دونوں علم کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد حسین کا علم یہ کہ گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے حسین بیٹھے، اس جملے کو میرے اس میں ایسے رکھنے لگا خدا حسین کہہ رہے ہو عباس مر گئے، اللہ مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا بس آخری حسین صبح سے لاشوں کا لاشیں رکھے
بچے گئے یہاں تک کہ بھائی کے بازو اٹھا چکے کریل ہائے ہائے سے بچی کا پھل بھی نکال چکے ششواہے کے گردن سے تیر اب حسین جب تنہا ہے بیویوں سے رخصت ہو کر حسین رہنے کی حسین میدان کی جانب آ رہے ہیں ایک مرتبہ حسین جیسے خیمے سے باہر آئے آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں اب عباس نہیں ہے اب حضر نہیں ہے اب قاسم نہیں ہے ایک مرتبہ بہن نے دیکھ لیا بھائی کیا سوچ رہا ہے دوڑ کے نہیں پہنچی ہے میرے ماں جائے حسین اب کوئی سوال کرنے والا نہ آئے گا لیکن غم نہ کرنا یہ بہن ابھی زندہ ہے یہ بہن تمہیں سوال کرے گی لیجیے ایک بہن نے بھائی کو سوال کیا حسین نے سب کو الوداع کہا اب جیسی چاہتے ہیں کہ میدان میں جائیں لیکن میدان میں جانے کے لیے طاقت نہیں ہے حسین ایک مرتبہ احباب سے کہتے ہیں میرے اسپیتا وفا مجھے معلوم ہے صبح سے ناشے تم بھی میرے ساتھ بھوک اور پیاسا ہے بس یہ میری آخری سواری ہے اس کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ایک مرتبہ اسپیتا وفا کرنا رہبان نے اپنے گردن کو اوپر کیا اس کے بعد اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا حسین نے کیا دیکھا 4 برس کی سکینہ رہبان نے کچھ پیروں سے لپٹ کے ایک پیر کرنی اے میرے بابا کے رہبان میرے بابا کو میدان میں رہو سارا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سکائے سکینہ تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا بابا بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی بابا بس آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لیا مجھے دن پر حسین نے کیسے سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا ارباب مقاتل حسین ایسی زمین پر لیٹ گئے جہاں دانا بھی ڈالا جائے تو نہیں آئے ایسی زمین پر حسین دیکھتے سکینہ نے بابا کے سینے پہ سر رکھا ابھی سر رکھا تھا کہ نیند آ گئی چل رہے مجھے تھے سکینہ چوک کیوں تھی بابا خدا حافظ بابا خدا حافظ حسین نے جب ہاتھ پر رکھا سکینہ ابھی یہ دنوں سوئی تھی انہیں تو میرا سینہ چاہیے تھا ابھی اتنی جلدی خدا حافظ سکینہ کہتی بابا جیسی میری آنکھ لگی میرے کانوں میں ایک بیوی کی آواز آئی اے سکینہ میرے حسین کو آنے دے میں نے اپنے بانوں سے حسین کے سکینہ تم میرا پہچانا تمہاری دادی ہے سکینہ سے رخصت ہوئے حسین میدان میں پہنچے جنگ کی ایک مرتبہ آواز کہتی آئی یا اللہ حسین تمہیں اللہ شہید حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا ابھی ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا تھا ارے کوئی تیر مارتا تھا کوئی نیزے مارتا تھا کوئی تلواریں مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا کربلا کے ریت اٹھاتا تھا حسین کے زخموں پہ مار کے
जब गुल जाना